السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ معزز ناظرین و مشاہدین و مشاہدات، قیامت کی نشانیاں شروع کی گئی تھیں، لیکن باہر جانے کی مشغولیات کی وجہ سے تسلسل برقرار نہیں رہ پاتا ہے۔ آج موقع ملا تو ہم نے کہا کہ آج بھی ایک نشانی آپ کے سامنے بیان کی جائے، اور نشانی یہ ہے کہ حرام و حلال کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ مال کے لیے، رزق کے لیے انسان حلال و حرام کی تمیز کھو دے گا۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو واقع ہو چکی ہے۔ آج دنیا یا لوگ مال کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ہر حال میں مال کمانا چاہتے ہیں، حالانکہ ہمارا اور آپ کا سب کا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات رزاق ہے، اور اس نے ہر شخص کی پیدائش سے پہلے ہی ہر انسان کی تقدیر میں بات لکھ دی ہے کہ اسے کتنی روزی ملے گی، اور جتنی اللہ رب العالمین روزی لکھ دی ہے اتنی ہر شخص کو مل کر کے رہے گی، اس سے زیادہ نہیں مل سکتی ہے۔ اور جب تک اتنی روزی نہیں مل جائے گی جتنی اللہ رب العالمین نے لکھ دی ہے، اس وقت تک کسی انسان کی موت بھی واقع نہیں ہوگی۔ لیکن جیسا کہ ہر چیز کا وقت مقرر ہے، ایسے ہی روزی کا وقت بھی متعین اور مقرر ہے۔ لہذا انسان کو صبر کے ساتھ جو جائز وسائل ہیں اس کو استعمال کر کے رزق تلاش کرنا چاہیے۔ لیکن چونکہ انسان جلد باز ہے، بے صبرا ہے، ناشکرا ہے، تاخیر اسے برداشت نہیں ہوتی، ہر چیز کو فوراً کرنا چاہتا ہے۔ کچھ محنت کیا، روزی نہیں ملی، غلط طریقے استعمال کرنا شروع کر دیا، لوگوں کی دیکھا دیکھی، بھائیوں کی، پڑوسیوں کی دیکھا دیکھی، رشتہ داروں کی دیکھا دیکھی، کوئی مالدار ہے، یہ مال میں ان سے کم ہیں، اور اب کچھ تمیز کے بغیر صرف مال اکٹھا کرنا مقصد ان کا رہ جاتا ہے۔ تو انسان چاہتا ہے کہ ہمارے پاس بھی فلاں کے طریقے سے مال ہو، دولت ہو، گاڑیاں ہوں، محلات ہوں، دکانیں ہوں، جس کے لیے انسان حلال و حرام کی تمیز کے بغیر مال کے پیچھے سر پر بھاگتا ہے گھوڑے کے طریقے سے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے زیادہ انسان کو روزی نہیں ملے گی جتنا اللہ رب العالمین نے لکھا ہے، چاہے انسان حلال طریقہ اپنائے یا حرام طریقہ اپنائے۔ اس پر ایک مومن کا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، روح القدس نے یعنی جبریل امین نے میرے دل میں بات ڈال دی ہے کہ کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک اپنا رزق پورا حاصل نہ کر لے۔ پس اللہ سے ڈرو اور طلب رزق میں، روزی کی تلاش میں بہتر وسیلہ اختیار کرو، اور رزق کی تاخیر تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم اسے اللہ کی معصیت کے ذریعے تلاش کرنا شروع کر دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی اطاعت کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ امام البانی نے اس روایت کو صحیح الجامع کے اندر بیان کیا ہے۔ لہذا انسان کو صبر کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، کیونکہ محنت شرط ہے رزق کی طلب و حصول کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر تمہارا بھی ویسی توکل، جس طریقے سے اللہ پر توکل کا حق ہے، اگر تم اس طریقے سے اللہ پر توکل کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ویسی روزی دے گا جیسے چڑیوں کو روزی دیتا ہے۔ چڑیاں صبح کو خالی پیٹ نکلتی ہیں، شام کو پھر پیٹ بھر کر کے واپس آتی ہیں۔ یہاں چڑیاں گھر میں نہیں بیٹھتی ہیں، ان کے پاس اتنا شعور ہے، اتنی سوجھ بوجھ ہے کہ ہمارا پیٹ اسی وقت بھرے گا جب ہم اپنے گھونسلوں سے باہر نکلیں گے۔ گھونسلوں سے باہر نکلتے ہیں اور شام کو اپنے گھونسلے میں واپس آتے ہیں اور ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ تو اسے انسان کو محنت کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں چڑیا کہاں کہاں کا سفر کرتی ہے، میلوں کا سفر طے کرتی ہے، کبھی کبھی تو کئی ملکوں کا سفر کرتی ہے، اور ایک ملک کے پرندے دوسرے ملک کے اندر جاتے ہیں، کچھ خاص قسم کے موسم ہوتے ہیں، ان موسموں میں باہر کے پرندے دوسری جگہوں پر جاتے ہیں۔ تو دیکھیے کس قدر وہ محنت کرتے ہیں رزق کی تلاش میں۔ تو ہمیں بھی محنت کرنا ہے، لیکن حلال محنت کرنا ہے، جو طریقہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے حلال قرار دیا، حرام طریقہ نہیں۔ اور روزی اتنی ہی ملے گی جتنی اللہ رب العالمین نے انسان کی قسمت میں لکھ دیا ہے۔ ایک دوسری روایت ابن ماجہ کی ہے،
جسے امام البانی نے ابن ماجہ کے اندر صحیح قرار دیا. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واجملوا فی الطلب، اور طلب میں یعنی روزی کی تلاش میں جو حلال طریقے ہیں ان کو استعمال کرو، ان کو بچا لاؤ. فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، کیونکہ کوئی بھی شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اس سے اس کی مکمل روزی نہ مل جائے جو اللہ رب العالمین نے ماں کے پیٹ میں اس کی روزی لکھ دی ہے. وَإِنْ أَبْتَى عَنْهَا، اگرچہ کچھ تاخیر ہی سے ملے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا. وَكُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. اولاد کے لیے وقت مقرر ہے، شادی کا وقت مقرر ہے، تعلیم کا وقت مقرر ہے، ہر موت کا وقت مقرر ہے. ہر چیز کا اللہ رب العالمین نے وقت مقرر کر دیا. لیکن انسان جلد باز ہے، صبر نہیں کر پاتا ہے، اور پھر حرام طریقے سے رزق کو تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن اتنا ہی ملتا ہے جتنا اللہ رب العالمین نے لکھ دیا. آپ اس کو اس مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں، شادی ہوئی، کچھ سال گزر گئے، اولاد نہیں ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، قبروں کا، مزاروں کا رخ شروع کر دیتے ہیں. پیر و فقیروں کے پاس جاتے ہیں اور تعویذ گنڈے لے کر کے آتے ہیں، ان کے دروں پر جا کر کے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور غیر اللہ سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں دے دیتا ہے. اور جب مل جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ تو درگاہ اور مزار کی کرامت ہے، فلاں پیر کی کرامت ہے. حالانکہ دینے والا اللہ رب العالمین ہے. اللہ نے اس کا وقت مقرر کر رکھا تھا، لیکن انسان نے صبر نہیں کیا اور شرک کر بیٹھا. لیکن دیا اللہ رب العالمین ہی نے، کیونکہ وہی سب کا رب ہے. پوری دنیا کا رب اللہ تعالیٰ، اللہ رب العالمین ہے. تو سارا سب پوری دنیا کا رازق اللہ رب العالمین ہے، لہذا دینے والا اللہ تعالیٰ. انسان صبر کرے، محنت کرے، کوشش کرے، حلال طریقہ اپنائے. تو انسان جلد بازی میں گناہ کا کام کر بیٹھتا ہے. دولت اسے نہیں ملی اور ناجائز طریقے سے کمانا شروع کر دیا. ہمارے پڑوسیوں کا گھر اچھا ہے، ہمارے بھائیوں کا گھر اچھا ہے، بیگم گھر میں آ گئی، انہیں صبر نہیں ہوتا ہے، برداشت نہیں ہوتا ہے کہ ان کی جو ان کے بھائیوں کی، ان کے جو شوہر ہیں، ان کے شوہر کی جو بھابیاں ہیں، یہ لوگ بھائی وغیرہ ہیں، انہیں ان کے پاس زیادہ دولت ہے. تو عورت کو صبر نہیں ہو پاتا ہے، وہ اپنے آپ کو نیچا نہیں دیکھنا چاہتی ہے، کسی کا تانا نہیں سننا چاہتی ہے. لہذا عورت بھی اپنے شوہر کو رغلاتی ہے کہ کچھ بھی کرو، ہمیں پیسہ چاہیے، ہمیں مال چاہیے. مرد بھی اس کے پیار اور عشق اور محبت میں فریفتہ ہو کر کے ہر طرح کا طریقہ اپنانے کی کوشش کرتا ہے. حالانکہ ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ روزی اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار نہیں ہے، مال معیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار تقوی اور پرہیزگاری ہے. ہو سکتا مالدار انسان اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہ ہو، اگر وہ مال غلط طریقے سے کماتا ہے، اللہ کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں اس آدمی کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کے یہاں حیثیت اگر کسی کی ہے تو دیندار انسان کی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو انسان جلد بازی کر بیٹھتا ہے، جیسے اولاد کے لیے جلد بازی ہو جاتی ہے. حالانکہ پیر فقیر نہیں دیتے، دینے والا اللہ رب العالمین ہے. کتنے لوگ مر گئے دنیا سے، پیر فقیر جو چلے گئے دنیا سے، کیا کوئی مرنا چاہتا ہے؟ کتنے تھے جن کے پاس اولاد نہیں تھی، بیماریوں میں ان کی زندگی گزری. وہ چاہتے تو ختم کر، ان کے پاس اگر کچھ ہوتا، طاقت ہوتی تو ان چیزوں کو ختم کر سکتے تھے، لیکن کچھ نہیں کر پائے وہ، اس لیے کہ دینے والا اللہ رب العالمین ہے. لہذا انسان کو صبر کرنا چاہیے. تمہارے بھی فرماتے ہیں کہ اگرچہ روزی تمہیں تاخیر سے ملے، لیکن ملے گی جتنا اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے. فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب. لہذا اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. تقوی بھی روزی حاصل کرنے کا ایک سبب ہے. من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی وہ چیز نہیں آتی ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. تو تقوی اللہ تعالیٰ کا اختیار کرنا یہ بھی رزق میں اضافے کا ذریعہ اور سبب ہے. پھر آپ فرماتے ہیں اجملوا فی الطلب، روزی کی تلاش میں حلال ذریعہ اپناؤ. خذوا ما حل ودعوا ما حرم. جو اللہ نے حلال کیا اس کو لو، اور جو حرام کر دیا اس کو چھوڑ دو. حرام چیزوں کو نہ لو. اور مال کے بارے میں 2 سوال ہم سے کیا جائے گا.
ایک تو مال کیسے کمایا اور نمبر 2 مال کہاں خرچ کیا. کہاں کیسے کمایا، حلال طریقے سے کیسے، اور کہاں خرچ کیا، 2 سوال کیا جائے گا. مال اس وقت انسان کے لیے نعمت اور اس کے لیے باعث سعادت ہے جب انسان مال کو حلال طریقے سے کماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی راہوں میں خرچ کرتا ہے. اور اگر انسان مال حلال طریقے سے کمائے لیکن حرام جگہوں پر خرچ کرے، یہ بھی اس کے لیے حرام ہے. یا حرام طریقے سے کمائے، حلال جگہوں پر خرچ کرے، جیسے چوری کا مال، سود کا مال، مدرسہ بنائے، خیرات کرے، غریبوں کی مدد کرے، مسجد کی تعمیر میں دے، کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے. تو حلال طریقہ بھی ہونا چاہیے کمانے کا، اور جہاں خرچ کیا جائے وہ حلال راستہ ہونا چاہیے، تب جا کر کے وہ مال انسان کے لیے باعث سعادت بنتا ہے، اور تب جا کر کے اس مال پر انسان کو اجر اور ثواب ملتا ہے. تو قیامت کے دن 2 سوال کیے جائیں گے. جب تک انسان ان 2 سوالوں کا جواب نہیں دے گا اس وقت تک انسان کا قدم نہیں ہلے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لو ان ابن آدم حرب من رزقہ کما یحرب من الموت لادرکہ رزقہ کما یدرکہ الموت. امام البانی نے سلسلہ صحیحہ کے اندر اس روایت کو بیان کیا ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر انسان روزی سے ایسی بھاگے جیسے موت سے بھاگتا ہے تو اس کی روزی اسے مل کر کے رہے گی، یا روزی اس کو پکڑ کر کے رہے گی جیسے موت اس کو پکڑ لیتی ہے. تو جتنی اللہ نے روزی لکھی اتنی انسان کو ملے گی. لہذا حلال طریقے سے اپنائیے، کمائیے. حرام طریقے سے کمانا یہ کیا ہے، انسان کے لیے شقاوت، بدبختی ہے. اولاد بگڑ جاتی ہے، انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی باتیں قبول نہیں ہوتی. لہذا انسان کو چاہیے کہ حلال طریقے سے مال کو کمائے. اور دیکھیے، روزی یا رزق صرف مال کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے جو بھی چیز ہمیں ملتی ہے وہ سب کے سب رزق ہے. مال بھی رزق ہے، مال کے علاوہ بھی ہمارے پاس جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں سب کے سب رزق ہیں. اگر کسی کے پاس تنخواہ کم ہے یا مال کم ہے تو ہو سکتا ہے اللہ نے مال کے بدلے اسے دوسرا رزق دے دیا ہو. اس کے پاس علم ہو، اس کے پاس خوبصورتی ہو، اس کے پاس عزت ہو، اس کے پاس عقل ہو، اس کے پاس جسم ہو صحیح سالم، اس کے پاس دل ہو، قلب سلیم ہو، اور اس کے پاس نیک اولاد ہو، اس کے پاس نیک بیویاں ہوں، تقوی اور پرہیزگاری ہو، عزت ہو، مقام ہو، معاشرے کے اندر امن و امان کے ساتھ زندگی گزارتا ہو، اور فقہ و بصیرت ہو، اور بیماری سے محفوظ ہو. یہ تمام چیزیں بھی رزق ہیں. رزق صرف مال کا نام نہیں ہے. جو بھی چیزیں ہمیں ملتی ہیں اللہ کی طرف سے وہ سب رزق ہے. بات کرنا، سوجھ بوجھ، حکمت، بصیرت، اولاد، علم، یہ ساری چیزیں رزق ہیں. اور سب سے بڑا رزق اللہ رب العالمین کا دین اسلام ہے. اور دین اسلام میں چونکہ دین اسلام دین توحید ہے، اس لیے توحید پر قائم رہنا، شرک سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے اور اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا رزق ہے جو اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے. تو رزق صرف مال کا نام نہیں ہے، بلکہ جو بھی اللہ رب العالمین ہمیں دیا ہے وہ سب رزق ہے. قرآن کی آیات اور حدیثوں سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے. لہذا اگر کسی آدمی کے پاس کچھ کم ہے مال تو میرے بھائیوں اس کے پاس اور دیگر نعمتیں اور رزق موجود ہیں. کوئی فقیر یا کم مال والا شخص ایک عالم کے پاس جاتا ہے اور اپنے فقر و فاقہ کی شکایت کرتا ہے تو مالدار تو اس عالم نے کہا، کیا تم اپنی آنکھیں مجھے اتنے دینار میں دے دو گے؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ تم کیا اپنا دل مجھے اتنے دینار میں دے دو گے، اپنے ہاتھ پاؤں دے دو گے؟ تو اس نے انکار کر دیا. تو کہا تم تو بہت مالدار انسان ہو. خود اس نے بھی کہا کہ میں بھی بہت مالدار انسان ہوں. کتنی ساری نعمتیں اللہ رب العالمین کی ہمارے پاس موجود ہیں. عقل موجود ہے، بولنے کی طاقت اور قوت موجود ہے. الحمدللہ بہترین شکل و صورت پر اللہ رب العالمین ہم کو پیدا کیا اور اتنی ساری نعمتیں اللہ رب العالمین ہمیں دیں. تو اگر ایک چیز ہمارے پاس نہیں ہے، مال، صحت ہے، تندرستی ہے، بہت عظیم نعمت ہے یہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ کوتاہی کا شکار ہیں. ایک نعم اور ایک جو ہے صحت، اور ایک فارغ البالی، فرصت. یہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں انسان بہت زیادہ کوتاہی کا شکار ہے. تو اللہ رب العالمین کی کروڑ نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں. وما بکم من نعمت فمن اللہ. جو کچھ بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں یہ سب اللہ کا رزق ہیں.
یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی چیزیں ہیں. لہذا جس کے پاس اگر مال کی کمی ہے تو وہ غور کرے کہ اللہ نے اسے مال کے بدلے بہت ساری چیزیں دے رکھا ہے. اور الحمدللہ آج تو مال کی بڑی فراوانی ہے. آج ہمارے دسترخوانوں پر وہ کھانے ہوتے ہیں مختلف قسم کے جو بنو امیہ کے خلفاء اور حکمرانوں کے دسترخوانوں پر ایسے کھانے نہیں ہوا کرتے تھے. ایک عام انسان شادی کرتا ہے، ولیمہ کرتا ہے، دعوت کرتا ہے، آپ دیکھیں 5 قسم کی غذائیں اور مختلف قسم کے پکوان اس کے دسترخوان پر رہتے ہیں. پہلے زمانے میں ساری چیزیں نہیں تھیں. کتنی نعمتیں اللہ رب العالمین نے دی، کتنا مال انسان کو اللہ رب العالمین نے دے رکھا ہے. ہم سب بادشاہ ہیں، ہم سب الحمدللہ سب بادشاہ ہیں. اور اصل بادشاہی دل کی بادشاہی ہوتی ہے. اصل بادشاہی دل کی امیری ہوتی ہے. اصل امیر دل کا امیر ہوتا ہے. یہ اصل بادشاہی ہے. مال کی کثرت یہ مالداری نہیں ہے. اصل مالداری یہ ہے کہ انسان کا دل مالدار ہو، انسان کا دل مالدار ہو. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی نے آ کر کے شکایت کی، فقر و فاقہ کی. کہا تمہارے پاس بیوی ہے؟ کہا کہ ہاں. کہا تب تم مالدار ہو. کہا کہ جو ہے ہمارے پاس گھر بھی ہے. تو کہا تم تو پھر امیر ہو، یا اس طرح کے الفاظ کہے. اس نے کہا کہ میرے پاس ایک نوکر بھی ہے. کہا تم تو پھر ملک ہو، تم بادشاہ ہو، تم کہ تمہارے پاس نوکر بھی ہے، گھر ہے، تمہارے پاس بیوی ہے. یہ سب کتنی نعمتیں اللہ رب العالمین نے دے رکھی. تو انسان ناشکرا ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. تو آج یہ جو نشانی ہے کہ حلال و حرام کی تمیز کے بغیر انسان مال اکٹھا کرے گا اور اس طریقے سے دوسروں کی دیکھا دیکھی اور آخرت کی فکر نہیں ہوگی، دنیا ہی کی صرف اس کے پاس فکر ہوگی. تو یہ جو نشانی ہے آج اس دور کے اندر پوری ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ اس نے مال حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے. سنن نسائی کی صحیح روایت ہے. یہ بھی ہمارے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ حرام مال سے دیا گیا صدقہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ طیب ہے، پاک ہے، پاکیزہ ہے، اور پاکیزہ مال ہی قبول فرماتا ہے. حرام کی کمائی کی وجہ سے عبادت بھی قبول نہیں ہوتی ہے. جس شخص کی پرورش مال حرام سے ہو، ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے. اور یہ بھی مشاہدہ ہے، آپ لوگوں نے بھی تجربہ کیا ہوگا، ہم نے بھی تجربہ کیا ہے اور مشاہدہ کیا ہے کہ جو انسان حرام مال کماتا ہے، تمیز نہیں ہے حلال و حرام کی، اس کی اولاد ہمیشہ اپنے ماں باپ کی نافرمان ہوتی ہے. جس کے بہتر مستقبل کے لیے باپ نے حلال و حرام کی تمیز ختم کر دی، خون پسینہ ایک کر دیا، آج وہی اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت تو دور کی بات انہیں اپنے لیے بوجھ سمجھتی ہے. بسا اوقات ان کی طرف نسبت کو بھی اپنی توہین سمجھتی ہے اور لوگوں کے سامنے انہیں اپنا ماں باپ سمجھنے میں تأمل ہوتا ہے اور انہیں بڑی توہین اپنی نظر آتی ہے، جن کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اور مال کے بارے میں آخری بات کہہ کر کے میں ختم کر دوں کہ دیکھیے، مال کے وارث ہمارے جو ورثہ ہیں وہ ہوں گے، لیکن اس مال کا حساب ہمیں دینا پڑے گا. جو مال ہم چھوڑ کر کے جائیں گے، اس مال کا حساب ہمیں دینا پڑے گا کہ ہم نے اس کو کیسے کمایا، کہاں پر خرچ کیا، اس کا حساب ہمیں دینا پڑے گا. لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور مال حلال کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے. انسان حلال مال کمائے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ حلال ہو، حرام طریقہ نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے صحابہ تھے جن کے پاس مال کی کثرت تھی. عبدالرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے صحابہ ہیں، ان کے پاس مال کی بڑی فراوانی اور بڑی کثرت تھی، لیکن وہ حلال طریقے سے کماتے تھے اور اللہ کی راہوں میں مال کو خرچ بھی کیا کرتے تھے. تو یہ ہمارا شیوا ہونا چاہیے اور یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے. مال کمائیں. اگر مال نہیں ہوگا تو خاص طور سے اس دور میں کوئی کام نہیں ہوگا، نہ مدرسہ، نہ مسجد، اور نہ دین کا کام، نہ گھر، نہ اور چیزیں چل پائیں گی. لیکن حلال طریقے سے کمائیے. الحمدللہ حلال بہت طریقے بہت ہیں شریعت کے اندر، وہ ہمارے لیے کافی ہیں. ہمیں حرام طریقے سے مال کمانا یہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کا برا اثر پڑتا ہے انسان کی زندگی پر، اس کی عبادت تک قبول نہیں ہوتی، اس کی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، اس کی بیوی نافرمان ہوتی ہے، بس چلن ہو جاتی ہے.
انسان خود بد چلن ہو جاتا ہے، بہت ساری برائیوں کا شکار ہو جاتا ہے، وہ مال اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے، مال اس کے لیے عذاب، بہت ساری بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے۔ مال ہے بہت لیکن ہزار قسم کی بیماریوں کے اندر ملوث ہے۔ مال ہوتے ہوئے فلاں چیز نہیں کھا سکتا، فلاں چیز نہیں کھا سکتا، یہ نہیں کر سکتا، یہ وہ نہیں کر سکتا، یہ ساری چیزیں برے مال کی وجہ سے انسان کے اندر آتی ہیں۔ اس لیے حلال کمائیے اور خود بچیے اور اپنے اولاد کو بھی بچائیے، کیونکہ مال بہت بہت بڑا فتنہ ہے جو آج ہمارے درمیان پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حلال طریقے سے مال کمانے کی توفیق دے، حرام طریقوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔